حسن رضا بھائی، آج ہم 27 کی شب منائیں گے، اور ہم یہ جو شبیں مناتے ہیں اس میں طاق راتیں تو 21 سے شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ 19 سے بھی ویسے کرتے ہیں، 19 21 پھر 23 پھر 27۔ اس میں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ طاق رات کو کیوں ہم نے زیادہ اہمیت دی ہے، اور پھر اس میں 27ویں کو اہمیت زیادہ کیوں دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے شب کے توسط سے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ اس شب کی خاص رحمتوں کا ہم پر، ہمارے ملک پر، تمام امت مسلمہ پر خاص رحمت نازل فرمائے۔ جو جنت کے دروازے کھولے وہ ہمیشہ کے لیے ہم پہ کشادہ فرمائے، اور جو جہنم کے دروازے بند کیے وہ ہمیشہ کے لیے بند فرمائے۔ اب دیکھیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شب ایسی ہے جس کی خاص طور پہ فضیلت، قدر و منزلت کا تذکرہ کیا۔ اب وہ شب کہاں پر ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ شب ماہ رمضان میں ہے، اور پھر ماہ رمضان میں کہاں پر ہے؟ قرآن نے کہا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور جب حدیث کا ہم نے سہارا لیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب آخری عشرے میں سوال کیا گیا کہاں، تو آپ نے کہا اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ایک شب جسے لیلۃ القدر کہا گیا، اور وہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، اور یہ بھی نہیں کہا 2 گنا بہتر، 10 گنا، بس وہ اللہ جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت جانتی ہے۔ اور پھر اگر اس میں جو ایک خاص انعام ہے یہ امت مسلمہ کے لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ امتوں کی اعمال دکھائے گئے تو آپ نے کہا بر الہ، چونکہ ان کی عمریں طولانی ہیں اور میری امت کے افراد کی عمریں کم ہیں، یعنی یہ تو عمل میں ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ نے فرمایا میں انہیں ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں ایک رات کے، ایک رات۔ اور اس میں اگر کوئی بندہ 50 سال گزارے، ہر سال میں آئے گی یہ رات، 4000 سال سے زیادہ بنتی ہے، یعنی ایک وہ بندہ ہے جو 4000 سال سے زیادہ عمر گزار رہا ہے، اور امت مسلمہ کا 50 سال گزارنے والا اس رات کو درک کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ اب اس پھر جو رات وہ طاق راتوں میں سے ہے، پھر ان میں سے یہ کون سی طاق رات ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کنایوں میں وہ بتایا ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اب جیسے آپ نے 27 کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، احادیث میں دیگر خاص طور پہ 23 کے بارے میں بھی ہے، جیسے صحیح مسلم میں بھی، سنن بہقی میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آخری عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہر طاق رات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں کہ آپ جا رہے تھے بتانے کے لیے کہ کون سی طاق رات ہے، پھر صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپس میں ذرا تھوڑا سا تلخی میں مصروف ہیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ رات جو ہے وہ میرے دماغ سے نکال دی، میں بھول گیا اس رات کو وہ کون سی ہے۔ یہ بھول جانے کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائی اور اپنی رحمت کے نزول کا سبب بنائی، تو یقیناً اس میں حکمت اور فلسفہ یہی ہے کہ ہم پورا جو عشرہ ہے اس کو خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کی تلاش کو جاری رکھیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اور پھر ایک حدیث میں فرمایا خاص طور پہ طاق فی الوتری، کہ جو طاق راتیں ہیں 21ویں، 23ویں اور 25، 27ویں، 29ویں، ان میں تلاش کیا کرو۔ طاق ہے 1 3 5 7، یہ طاق ہے، طاق وتر جو ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا ان میں تلاش کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اس میں تلاش کرنے کا فرمایا کہ اس میں تمہیں قبولیت کی ایسی گھڑیاں مل جاتی ہیں، جب تم دعا کرتے ہو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ان وافقت لیلۃ القدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اقول، اگر میں شب قدر کو پالوں ان گھڑیوں کو جو قبولیت کی ہیں تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ تو آپ فرماتے ہیں فقولی، یہ مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دینے والے، معافی کو پسند فرمانے والے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ ہے ہمیں اس موقع پر اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ جو تلاش کرنا ہے اس کو تلاش کرنے کا طریقہ عبادت ہے؟ بہت خوبصورت یہ سوال، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تلاش کرنے کا ذریعہ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہے۔ ٹھیک،
چونکہ جس قرآن پاک کے نزول کی برکت سے شب قدر کو یہ اللہ نے مقام دیا نا، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، وہ قرآن پاک ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ بڑا مضبوط کر کے جوڑنا چاہیے، اور خاص طور پہ راتوں میں شب قدر کی تلاش کرتے ہوئے، یہاں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں شب قدر کو تو تلاش کرتے ہو، جس کی وجہ سے شب قدر کو یہ فضیلت ملی اسے بھی تو تلاش کرو۔ کیا بات ہے، اس کے تلاش کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یا اللہ ربیع قلوبنا، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا۔ دوسری بات، اس کو ہم نے کیسے بیدار رکھنا، اس کو کیسے ہم نے زندہ رکھنا ہے اور کیسے تلاش کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے، آپ کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی دعاؤں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں، امت کے لیے دعا اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری ریاست کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیغام رحمت پوری انسانیت کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم پورے انسانوں کے لیے دنیا میں آئے نفع پہنچانے کے لیے۔ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، ہماری دعا بڑی جامع ہونی چاہیے اور ساری برادری کے لیے عمومی طور پہ ہونی چاہیے، لیکن اپنی اولاد کے لیے ضرور کرنی چاہیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندوں کی دعا اللہ ضرور سنتا ہے، ان میں فرمایا دعوت الوالد، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے۔